کہ اسلام جو ہمارا دین کامل ہے، دین فطرت ہے، وہ اس قسم کی شادیوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے کہ اگر ایک بسا بسایا گھر اگر آپ اجاڑ کے، اگر آپ کسی کی بیوی کو ورغلا کے بلا پھسلا کے اس کو یہ کہیں کہ تم اپنے شوہر سے طلاق لے لو اور میں تم سے نکاح کروں گا اور تمہیں میں خوش رکھوں گا، تو یہ اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔ Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we are live with Mr. Mohammad Nasir Iqbal Khan, our senior journalist. کچھ سوالات ہیں میرے ذہن میں، لیکن اس سے پہلے یہ تو بتاتے چلوں کہ بات کیا ہے آج۔ عمران خان کو عدت والے کیس میں سزا سنا دی گئی ہے۔ نہ تو صرف عمران خان کو بلکہ عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کو عدت والے کیس میں، جو کہ بشرا بی بی کے ایکس ہسبینڈ خاور مانیکا نے کیا تھا عمران خان اور بشرا بی بی پر، اس میں ان کو سزا سنا دی گئی ہے۔ 7 سال کی سزا سنا دی گئی ہے اور اس کے ساتھ 5 لاکھ کا جرمانہ بھی دونوں کو ادا کرنا ہوگا۔ لیکن اس سے بڑی بات تو یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے نکاح کو غیر شرعی نکاح قرار دیتے ہوئے دونوں کا نکاح ختم کر دیا گیا۔ اب میں یہ سوچتی ہوں کہ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ عمران خان کا جس قسم کا مزاج ہے، کیا وہ اس فیصلے کو تسلیم کریں گے؟ یہ جاننا چاہتی ہوں میں۔ اور سر مجھے بتائیں، میں نے مسٹر نعیم حنیف سے بھی یہ کویشچن کیا، جس قسم کا مزاج عمران خان کا ہے دنیا جانتی ہے، چپا چپا کونے کونے میں لوگ جانتے ہیں، اس فیصلے کو عمران خان تسلیم کریں گے کہ نکاح ختم کر دیا گیا ہے کورٹ کی جانب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ عمران خان کا مزاج اپنی جگہ پر، لیکن آئین اور قانون جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے۔ آپ کو فیصلے تسلیم کرنے پڑتے ہیں۔ اب جس طرح عمران خان کے خلاف سینکڑوں مقدمات درج ہوئے ہیں مختلف صوبوں میں، مختلف تھانوں میں، تو الٹیمیٹ انہوں نے فیس کیا ہے اور ان کی کہیں ضمانتیں ہو رہی ہیں، کہیں سزائیں ہو رہی ہیں۔ تو آپ کی مرضی سے تو نہیں ریاست چلتی، ریاست عدالت اور قانون اور آئین کو دیکھتی ہے۔ برکیف میں عرض کرتا چلوں، پاکستان کے اندر جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، ہم یہ تو سنتے آئے ہیں کہ حکومت نے آئینی مدت پوری نہیں کی، اور یہ جو عدت والا معاملہ ہے یہ ایک بالکل نیا ہے، اور اس پر ویسے تو ہم چونکہ طفل مکتب ہیں اور طالب علم ہیں، اس پر صحیح جو روشنی ڈال سکتے ہیں مفتی حضرات، علماء حضرات۔ بارکیف چونکہ اس میں ابہام موجود ہے، اس شادی میں عدت کی جو مدت ہم بار بار بات کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے سوال ہیں کہ یہ 6 سال بعد معاملہ کیوں عدالت میں آیا ہے، عدت والا معاملہ۔ عدت اور عدالت یہ بڑا اس میں بھی قافیہ ملتا ہے۔ بہت سارے معاملات جو میں سمجھتا ہوں اسلام کے حوالے سے، ہم طالب علم ہیں، ہم دنیا تو سیکھتے ہیں، دین نہیں سیکھتے، اور جب آپ جہاں پہ آپ بے خبر ہیں، آپ کے پاس معلومات درست نہیں ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ جو مستند علماء حضرات ہیں یا مفتی حضرات ہیں، آپ ان سے مشاورت کریں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان کے نزدیک جس قسم کے مفتی کبھی جیسے لوگ، ایسے کردار تھے، تو پھر ظاہر ہے اس قسم کے فیصلے ان سے بعید نہیں تھے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں ہر شر میں خیر ہوتی ہے۔ میں آن ریکارڈ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خاتون عمران خان کی ذات کے لیے، ان کی شخصیت کے لیے، ان کی سیاست کے لیے بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر تھی۔ اور میں یہ بات جب عمران خان نے اقتدار سنبھالا تھا اس وقت لکھ چکا ہوں، ریکارڈ پر ہے، کہ آپ نے اگر آپ ان خاتون سے شادی کر لی ہے، ان خاتون کی وجہ سے آپ وزیر اعظم نہیں بنے، کیونکہ اگر اس خاتون میں کوئی ایسی کوئی روحانیت، کوئی کرامت ہوتی تو ان کا پہلا جو شوہر ہے جو کئی برس نکاح میں رہا ہے، وہ پھر پرائم منسٹر ہوتا۔ صحیح بات کی آپ نے۔ دوسری طرف میں نے کہا تھی اگر آپ نے ان سے شادی کر لی ہے تو آپ ان سے محبت بھی کریں، ان کی عزت بھی کریں، لیکن ان کو امور ریاست سے بہت دور رکھیں۔ لیکن بدقسمتی سے ان خاتون نے لیکن میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ یہ شادی اور اس کے ثمرات، یہ جو ان کے شوہر ہیں، سابق شوہر خاور مانیکا، ان کی پوری فیملی، انہوں نے پوری طرح خاتون اول کی حیثیت سے، ان کے پاس
جو پوزیشن تھی بشرا بی بی کے پاس، جی جی تو ان کا پورا ٹبر، ان کا پورا خاندان، پوری فیملی بینیفیشری تھی. اگر آپ کو یاد ہو ڈی پی او پاک پتن کے جی تبادلے بالکل کا یاد ہے، جو آپ نے بتایا تھا. اسکینڈل آیا تھا، ڈی پی او جی پاک پتن کے جو تبادلے کا اسکینڈل تھا، تو اس میں جو مرکزی کردار خاور مونیکا کا تھا. سو ان کے پاس پوری اتھارٹی تھی، اور میں خود ان کا بیان سن چکا ہوں جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا، کہ اپنی سابقہ بیوی کے بارے میں وہ فرما رہے تھے کہ میں نے ایسی پارسا خاتون زندگی میں نہیں دیکھی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ طلاق کے بعد کی اسٹیٹمنٹ ہے. ایک بار ایک دم سے کہاں سے یاد آ گیا ان کو؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ جب شروع کی بات ہے، جب یہ شروع طلاق کی ہوئی بات ہے، تھی، بیان عمران کی. خان سے ہاں شادی جی ہوئی تھی، اس کے بعد یہ بیان آیا تھا. حالانکہ اگر وہ پارسا تھیں تو پھر آپ نے طلاق کیوں دی؟ بڑا بنیادی سوال ہے، کیونکہ ہمارے ہاں عموماً طلاق اور خلا کا ایک کرائٹیریا، ایک پیرامیٹر ہے کہ اگر عورت، آپ کی بیوی، آپ کی شریک حیات آپ کی عزت کی محافظ نہیں ہے، آپ کی غیرت کی پہرے دار نہیں ہے، تو پھر آپ بڑا ایکسٹریملی یہ فیصلہ آپ بامر مجبوری کرتے ہیں کہ آپ اس اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں. اور خلا کی بھی ایک شرائط ہیں کہ جب آپ کا شوہر بہت زیادہ آپ پر ظلم کرے، آپ کے حقوق پورے نہ کرے، اور کردار بھی اس کا اچھا نہ ہو، تو پھر آپ کے پاس خلا کا حق موجود ہے. ہم کوئی یورپی معاشرہ نہیں ہے کہ آپ اچانک سے کہیں کہ اچھا جی مجھے اب ایک نیا جیون ساتھی مل گیا، یا میں کسی اور کی طرف راغب ہو گیا ہوں، تو لہذا ہم بریک اپ کر لیں اور طلاق اور خلا کا معاملہ. دوسری طرف میں ایک عرض کرتا چلوں، یہ عدت سے بھی جو بڑا ایک اہم معاملہ ایز اے طالب علم میں اس میں دیکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہمارا دین کامل ہے، دین فطرت ہے، وہ اس قسم کی شادیوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے کہ اگر ایک بسا بسایا گھر اگر آپ اجاڑ کے، اگر آپ کسی کی بیوی کو ورغلا کے، بلا پھسلا کے اس کو یہ کہیں کہ تم اپنے شوہر سے طلاق لے لو اور میں تم سے نکاح کروں گا اور تمہیں میں خوش رکھوں گا، تو یہ اسلام اس کی نفی کرتا ہے. میں اس پہ کوئی عمران خان سے یہ بات منسلک نہیں کر رہا، چونکہ یہاں بات تھوڑی مختلف ہے. جو سینہ گزٹ ہم نے باتیں سنی ہیں، تو اس میں تو یہ لگتا ہے کہ خاتون نے یہ سارا ایسا ماحول بنایا، اور چونکہ یہ سینہ گزٹ باتیں بڑی معروف ہیں کہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ مجھ سے شادی کریں گے تو پھر آپ پرائم منسٹر بنیں گے. میں نے خواب دیکھا ہے اور مجھے یہ بشارت ملی ہے، آپ ریحام خان کو طلاق دے دیں. ریحام خان یہ کہہ چکی ہے کہ میری طلاق ہونے میں بشرا بی بی کا بڑا کلیدی کردار ہے. مطلب کیا چل رہا ہے وہاں پہ؟ طلاق دے دیں، یہاں پہ یہ کر لے، یہاں پہ میں لے لیتی ہوں، یہ بچوں کا کھیل ہے. یہ میں آپ کے پروگرام میں اپنی بات دہراتا چلوں، عمران خان میں لاکھ خوبیاں ہوں گی، لیکن میں نے ریکارڈ پہ لکھا ہے اور میں اس پر کنونس ہوں اپنی بات پر کہ عمران خان نہ زمانہ شناس ہے، نہ زنانہ شناس ہے. عمران خان کی تینوں جو شادیاں ہیں وہ بے جوڑ ہیں، اور تینوں شادیاں، پہلی شادی اس خاتون کا بالکل اس کی ثقافت اور مذہب اور کلچر اور اس کے بعد وہ شادی نہیں چل سکی. دوسری شادی بھی بہت اجلت میں کی، آپ کنٹینر میں بیٹھے ہیں، خاتون انٹرویو کرنے آتی ہے اور آپ اس کو دل دے دیتے ہیں، وہ شادی کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو کچھ وہ آپ کے سامنے ہے. اور یہ خاتون سے آپ اگر روحانی مشاورت کرنے یا رہنمائی لینے جاتے تھے تو پھر آپ شادی تک کس طرح پہنچ گئے. تو یہ بہت، اور خاص طور پر ایک ایسی عورت جو آلریڈی شادی شدہ ہے، اس کی پوری فیملی ہے، پورا کنبہ خاندان ہے. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اور بدقسمتی یہ بھی ہے کہ یہ واحد شادی نہیں ہے. اس طرح کی اور بہت ساری ہمارے پاکستان کے اندر قدابر سیاسی شخصیات ہیں جو بڑے اہم آئینی عہدوں پر براجمان رہے ہیں. انہوں نے بھی ایک سے زائد شادیاں کی، اور انہوں نے بھی شادیاں توڑوا کر اچھا خاصا بسا بسایا گھر اجاڑ کر اپنے ساتھ ان خواتین کے ساتھ شادی کی، اور پھر بعد میں طلاق بھی دے دی. تو یہ اس میں یہ بھی تھوڑا سا میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے جو دینی قیادت ہے، ہمارے علماء حضرات ہیں، اس پہ کھل کے بات کریں، پوری قوم کو ایجوکیٹ کریں. ہم سب طالب علم ہیں، چونکہ دین کے معاملے میں ہمارے یہاں بدقسمتی اتنا رجحان نہیں ہے، ہم دین کی تعلیم سے بہت کوسوں دور ہیں. بالکل ٹھیک. تو علماء حضرات کا یہ ایک طرح سے فرض منصبی ہے کہ وہ ان ایشوز پر بات کریں. دوسرا ایشو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے بات کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں اسلام
اور قرآن میں واضح اللہ تعالیٰ کے احکامات موجود ہیں کہ کوئی مسلمان عورت کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی.